اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، آج ہم مضمون نگاری یعنی 10ویں جماعت کی آف لائن کلاس میں آج ہم مضمون نگاری کے بارے میں سیکھیں گے. یعنی مضمون نگاری کے لیے چند ہدایات. کیسے کہ بہ ون تہ گۄڈنیتھ آز برونٛہہ واریاہ کال 10 ؤری 8 ؤری یُس امتحانی پرچہ اوس تتھ پٮ۪ٹھ اوس آسان لکھت کسی ایک عنوان پر مضمون لکھی. تتہ اوس ہمارا گاؤں ہمارا مدرسہ یا بیٚیہِ تہِ کانٛہہ مضمون اوس اسہِ اوس سُہ لیکھُن آسان پانے اوس اسہِ یاد آسان کوٚرمُت یا کِتھ کٔنن أسۍ ٲسۍ لیکھان. مگر آز چھُنہٕ سُہ طریٖقہٕ کِہیٖنۍ. آز چھُ اورے پرچس پٮ۪ٹھ آسان مضمون دِتھ مگر کِتھ کٔنۍ چھُ آسان دِتھ ناو چھُنہٕ آسان ظٲہر کوٚرمُت لیکھن وٲلۍ کِہیٖنۍ بلکہ اس نے کیا کیا ہے کہ اس تتھ چھُ آسان اشارٕ اورٕ دِتھ اشارہ آسان دِتھ کینٛہہ تہٕ تمے حساب چھُ آسان اسہِ 100 سے 150 الفاظوں کا ہمیں مضمون لکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے بھی وہی کیا ہے تاکہ آپ کو امتحان ہال میں جب آپ بیٹھیں گے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. پھر تو میں نے بھی وہی طریقہ اپنایا. پہاڑی کا دامن میں نے اشاروں میں نے ایک مضمون کا انتخاب کیا ہے جس کا عنوان ہے مکان. وہ لکھیں گے ہم، عنوان ہے مکان. یہ تو ہمیں پڑھنے کے بعد پتہ چلے گا. میں نے لکھا ہے اس کا مکان کا دامن ڈیش ڈیش جاڑیاں ندی سرسبز چراگاہ اور خیر ڈیش ڈیش چھپر کی چھت کچی دیوار ایک منزلہ ڈیش ڈیش اندر سے سفید رنگائی ڈیش ڈیش کمروں کی تعداد 4 ڈیش ڈیش چھوٹا لیکن آرام دہ. یہ میں نے اشاروں میں یہاں یہ جو عنوان ہے یہاں لکھا ہے. اور اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں دیکھو بیٹا، ہمیں کرنا ہے اس کا پہلے ہمیں محل وقوع کے بارے میں جاننا ہے. یعنی وہ واقع ہونے کی جگہ یعنی یا وہ مقام جہاں کوئی شے ہو. ٹھیک ہے، چونکہ مکان کے بارے میں ہمیں مضمون لکھنا ہے، اشارے دیے ہوئے ہیں. پہلے ہمیں اس کا جو گرد نواح ہے، ٹھیک ہے، یا محل وقوع میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کے بعد ہمیں اس کا گرد نواح دیکھنا ہے، دائیں بائیں کیا ہے. اس کے بعد ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ مکان کی تعمیر کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے، لکھنا ہے. اس کے بعد جو مکان کا اندر سے باہر سے رنگ وغیرہ کیا ہے وہ لکھنا ہے. اس کے بعد ہمیں کمروں کی تعداد. اس کے بعد مکان سے متعلق اظہار رائے، کیسا کیا مکان ہے. آپ میری طرف غور رکھیے. پہاڑی کا دامن، ٹھیک ہے، میں اس طرح آپ کو اب ہم مضمون بنائیں گے اس کا. پہاڑی کا دامن یعنی ہم لکھیں گے ہمارا چھوٹا سا مکان پہاڑی کے دامن میں واقع تھا. اس کے یا ہے اس کے پچھواڑے میں کیا کہتے ہو گھنی جھاڑیاں اور سامنے ایک بل کھاتی ہوئی ندیاں بہ رہی ہے یا بہ رہی تھی. ٹھیک ہے، چھپر کی چھت کچی دیوار ایک منزلہ ہم لکھیں گے. پھر اس کو کیا کہتے ہیں اسے دائیں جانب ایک وسیع سرسبز چراگاہ اور بائیں جانب کھلے کھیت تھے. ہمارا مکان ایک منزلہ تھا اور چھپر کی چھت تھی. لکھا ہے نا. پھر لکھنا ہے اس کا اندر سے سفید رنگائی. اس کو پھر ہم اس میں جوڑ دیں گے مکان کی دیواری کچی لیکن صاف اور اندر کی جانب سفید رنگ سے رنگی تھی. اس کے بعد کمروں کی تعداد 4. پھر یہ جوڑیں گے ہم باورچی خانے کے پیچھے ایک بڑی بیٹھک کا کمرہ اور ایک طرف کمرہ یا پھر لکھیں گے ہم اور ایک طرف مزید کمرے، دوسری طرف مزید کمرے تھے لیکن چھوٹا لیکن آرام دہ. لیکن ہمارا جو یہ مکان یہ چھوٹا ہی ہے لیکن بہت خوبصورت ہے، آرام دہ ہے، جہاں ہمیں سکون ملتا ہے. یعنی یہ کچھ مثالی میں نے دی ہے. ٹھیک ہے، اس میں نے آپ کو محل وقوع بھی بتایا، اس کے میں نے آپ کو گرد نواح بھی بتایا، اس کا میں نے مکان کی تعمیر بھی اس میں نے آپ کو پڑھایا ہے، رنگ بھی، کمروں کی تعداد بھی، کمرے سے متعلق یہ سوالات. دیکھو بیٹا، یہ میں نے آپ کو سمجھایا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان جملوں میں ہمیں ایک مجموعی اور بڑی تصویر کو کیا کرنا ہے، سمجھنے میں مدد ملتی ہے.
ٹھیک ہے، جیسے مکان اور اس کا گرد نوا، ہاں، اس کو پڑھنے سے منظر جو ہے پس منظر کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. اور ایک چیز ہے، اور اس کے بعد کے جملوں سے مضمون نویس مکان کے چند مخصوص جزویات کو بیان کرتا ہے اور اس طرح آگے بڑھتا ہے. کیسے؟ میں آپ کو سمجھاؤں گا. اگر کھانا کیمرہ تلان، شوٹنگ تلان، سہ گۄڈنیتھ کر یت تلہ پتہ پکہ یپر 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 پتہ پکہ یپر یپر تلہ یپر یپر شوٹنگ، سہ کر نہ کینٛہہ یت تلہ شوٹنگ پتہ یہ یت نہ سہ تل سٲرسٕے کمرس یپر یپر شوٹنگ. اتھے کن چھُ مضمونک طریقہ. یعنی مضمون نگار ایک ایسے مکان کو بیان کرتا ہے جس میں وہ ماضی میں رہ چکا ہے، تمہیں چھُ پتہ تمہیں، اور اسی لیے سارا یہ کیا کہتے بیان ماضی بعید اور استمرائی یعنی بیان کرتا ہے، سارا اس میں بیان کرتا ہے. دیکھو بچوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مضمون کو لکھنا ہو تو جب آپ مضمون لکھیں گے تو اس کے متعلق پہلے آپ کو مجموعی طور جو کچھ بھی جانتے ہیں اس کو ہمیں ترتیب وار لکھنا ہے. پہلے اس کا محل وقوع لکھنا ہے، اس کے بعد گرد نوا، مکان کی طرز و تعمیر، رنگ، مکان کمروں کی تعداد، مکان سے متعلق کیا کہتے ہیں اسے اظہار رائے. تو تب ہی ہمیں کیا ہوتا ہے، اتی چھو ایسے مضمون برابر گسان. اس لکھو نہ گۄڈنیتھٕے مکانچ رائے کینٛہہ، یا اس لکھو نہ تمیُک رنگ گۄڈنیتھ کینٛہہ، گۄڈنیتھ وٕچھو أسۍ کتنسن کتہ پٮ۪ٹھ چھُ امِچ محل وقوع کیا چھُ وغیرہ. یہ مضمون لکھنے کا ایک بہترین طریقہ ہے جب اشارے دیے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن اشاروں کو مد نظر رکھ کر ہمیں مضمون لکھنا آج کل کے زمانے میں آج لکھنا ہوتا ہے. باقی شکریہ، انشاءاللہ الرحمن کل پھر ملیں گے. السلام علیکم.